نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی ہر صورت اپنے اندر بے تحاشا راز رکھتی ہے، بے تحاشا فضائل اور بے تحاشا برکات رکھتی ہے۔ میں اپنے ہر پروگرام میں اپنے سامعین کو، اپنے حاضرین کو یہ بتاتی ہوں کہ آپ نے اپنی حاجات کی تکمیل کے لیے جس بھی کسی صورت کا ورد کرنا ہے یا اللہ رب العزت کے کلام میں سے جو کوئی آیت وظیفے کے طور پر پڑھنی ہے، آپ کسی بھی آیت کو صرف اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر جب پڑھیں گی تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کبھی بھی اپنے کلام پاک کے صدقے آپ کو خالی نہیں لوٹائے گا۔ آج کے اس مشکل ترین دور میں جب کہ ہر فرد پریشانی میں مبتلا ہے، ہر فرد مختلف طرح کے مسائل میں گھرا ہوا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی مالی وجہ سے پریشان ہے، کوئی معاش کے اسباب کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بچوں اور بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اولاد کی نافرمانیوں کی وجہ سے پریشان ہے۔ میں ان سب اپنی بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے کہتی ہوں کہ آپ لوگ پریشان ہونا چھوڑ دیں۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں آپ کو بھیجا ہے پریشان ہونے کے لیے نہیں۔ میری بہنوں، اللہ رب العزت نے آپ کو دنیا میں بہترین زندگی گزارنے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ اپنے گھر والوں سے محبت کے ساتھ، اپنے گھر والوں میں رہ کر محبت کے ساتھ ان کے کام کاج کرتی ہیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھتی ہیں، بر وقت ان کو جو کچھ چاہیے ہوتا ہے مہیا کرتی ہیں۔ آپ کے سربراہان آپ کے لیے کمانے کے لیے دن رات کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہر وہ میرا بھائی، وہ تمام جتنی میری حاضرین یہاں اس وقت موجود ہیں اور جو سامعین مجھے ابھی سن رہی ہیں، سب کے لیے کمانے والوں کی خیر فرمائے اور اللہ رب العزت آپ کے کمانے والوں کی حلال کمائیوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ آپ گھروں کی سربراہ ہیں اور اللہ رب العزت نے آپ کے ہاتھ میں ایک کہہ لیں جادو رکھا ہے، اور وہ جادو کیا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی کلام پاک ہے۔ وہ آپ کے ہر عمل میں برکت پیدا کرے گا۔ اللہ رب العزت کا ذکر آپ چلتے پھرتے، آپ صبح اٹھتی ہیں، نماز ادا کرتی ہیں، بچوں کے لیے ناشتہ بناتی ہیں، ناشتے کے دوران اللہ کا ذکر کرتی رہیں۔ آپ بچوں کو جب ٹیبل پر ناشتہ لگا کر دیتی ہیں، آپ ساتھ ساتھ ذرا اونچی آواز میں، تھوڑے دھیمے لہجے میں، اونچی آواز میں، جس طرح آپ کو مناسب لگے آپ اللہ کا ذکر کرتی رہیں۔ جب برتن اٹھائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ جب بچوں سے بات کر چکیں تو سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، ان الفاظ کا ذکر ہر وقت اپنی زبانوں پر جاری رکھیں۔ پھر دیکھیے کرشمے آپ اس کلام پاک کے، ان اذکار کے اپنی زندگیوں میں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے لیے بہت آسانیاں فرما دے گا۔ قرآن پاک میں صورت ہے سورہ رحمان۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی یہ کلام بے شک ہر انسان کے لیے مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ صرف ہمیں ضرورت ہے مزید گائیڈنس کی، رہنمائی کی، جو کہ ہم وقتاً فوقتاً کبھی ایسے پروگرامز دیکھ کر حاصل کر لیتے ہیں، کبھی خود قرآن پاک کو کھول کر اس صورتوں کی تلاوت کر کے حاصل کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت مزید بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میں سورہ رحمان سے متعلق کچھ بیان کرنا چاہوں گی کہ سورہ رحمان حسن عبارت اور حسن طرز کے لحاظ سے قرآن پاک کی زینت ہے۔ اس سورت کی تلاوت میں ایسا اثر ہے کہ سننے والے پر بے حد خاموشی اور رقت طاری ہو جاتی ہے، کیونکہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ یہ سورت اپنے حسن عبادت اور عمدہ طرز ادائیگی میں دلہن کی طرح آراستہ و پیراستہ اور مزین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اس سورت کی تلاوت کی تو صحابہ خاموش ہو گئے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے اچھے تو جن تھے، جب بھی میں ان کے سامنے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا تو وہ کہتے کہ تیری کسی نعمت کی ہم ناشکری نہیں کرتے۔ یہ صورت ہر قسم کی حاجت روائی کے لیے بہت اکثیر ہے۔ حاجت کے لیے اس صورت کو 11 مرتبہ روزانہ پڑھ لینا بہت ہی فائدہ مند ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت یہ جو آپ کا عمل ہوگا 11 مرتبہ روزانہ اس صورت کو پڑھنے کا، اللہ رب العزت اس کے صدقے آپ کی حاجات کو پورا فرما دے گا۔ اگر کسی کے گھر میں
موذی جانور رہتے ہوں، یعنی کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جن میں نمی رہتی ہے، فرش میں، دیواروں میں، تو کچھ بچھو، سانپ، اس طرح کی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اگر کسی کے گھر میں کچھ ایسی موذی حشرات جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ گھر والے جو ہیں وہ اس سورت کو 7 روز تک روزانہ 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے مکان کی دیواروں پر چھڑکیں، انشاءاللہ موذی جانور وہاں سے ختم ہو جائیں گے۔ اس سے بڑھ کر اللہ رب العزت کی کلام پاک میں اور کیا کیا فائدے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی بے شک اللہ رب العزت کی کلام کے ہر حرف میں، ہر لفظ تو میں کبھی بولتی بھی نہیں، ہر حرف میں بے تحاشا برکات، بے تحاشا فائدے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ فوائد، یہ برکات، یہ فضائل حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس کلام پاک کو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی حسن سلوک کے ساتھ رہنے کی، عاجزی کے ساتھ عبادات کرنے کی، دنیا کو بہترین طریقے سے گزارنے کی اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق کا ذریعہ بنائے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کلام پاک کے باعث ہمیں اس دنیا میں بھی کامیاب فرمائے گا، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت کی رحیمیت کے صدقے، اس کی مہربان ہونے کے صدقے امید کرتے ہیں کہ وہ اگلی دنیا میں بھی ہمارے لیے آسانی عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔